ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام حیات مصطفیٰ اور اس کا فائنل آڈیشن راؤنڈ کے شہر بھر سے ننھے پیارے پیارے بچوں، ہزاروں بچوں میں سے چند بچوں کا ہوا انتخاب۔ وہ جو بچے سلیکٹ ہو گئے ہیں اس دوڑ میں آگے سفر کے لیے، وہ کون سے بچے ہیں آج میں آپ کو وہ دکھایا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ججز موجود ہیں، اور وہ ججز کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ARY QTV کے رفیق سفر، میرے محترم ہمارے سینئر اینکر پرسن، علمی ادبی شخصیت، اور جانتے ہیں کہ ماضی میں لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ کس سطح پر جا کر آپ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے، معروف ڈیبیٹر جناب شاہد مسرور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہد بھائی بہت بہت خوش آمدید اس پروگرام میں۔ اور دوسرے ہمارے جو جج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر انیس زیدی صاحب، معروف علمی ادبی شخصیت ہیں۔ آپ چیئرمین رہے کالج پرنسپل ایسوسی ایشن کے کئی برس تک، اور اس کے علاوہ آرٹس کونسل کے الیکشنز میں کئی بار آپ سلیکٹ ہونے کے بعد گورننگ باڈی کے لیے ممبر منتخب ہوئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے پروفیسر انیس زیدی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، یہ جو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں یکے بعد دیگرے اب ہم آڈیشنز کا آغاز کر رہے ہیں، اور دیکھیں گے کہ ان بچوں نے آج کیا صلاحیتیں آپ کے سامنے بروئے کار لانی ہے۔ اسکرین سے پیچھے تو بہت خوبصورت انداز سے یہ اپنا کانفیڈنس ہمیں دکھاتے رہے، لیکن آج پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سامنے ان بچوں میں کتنا کانفیڈنس اور کتنی انرجی ہے۔ جی ہاں، حافظ عبد الرحمن ملیر کینٹ سے تشریف لائیے۔ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ تو آپ بے حد محبت کرتے تھے، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ تو آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے غریبی کی حالت میں زندہ رکھ، غریبی کی حالت میں موت دے، اور قیامت کے دن غریبوں کی جماعت کے ساتھ اٹھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب لوگ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، اور پروفیسر صاحب کی اور میری رائے کے مطابق حافظ ہمارے ساتھ آئندہ پروگرامز میں چلیں گے، ہم ان کو سلیکٹ کریں۔ کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ۔ دوسرا بچہ ہمارے ساتھ اس تقریری مقابلے میں اشر شہزاد موجود ہے۔ میری جانب سے السلام علیکم۔ میری بھلا یہ مجال کیسے پاؤں کہ اس بے مثال کا ذکر کروں جو معرقہ جمال بھی ہے اور صاحب کمال بھی ہے۔ پروردگار نے کمال و اوصاف انسانی کی انتہا کر دی ہے۔ انسان کو کہیں سے دیکھیں، کہیں سے سوچیں، اور جس شعبہ زندگی میں آپ کا ذکر کریں وہ ذات معرقہ کمال نظر آتی ہے۔ ہر شعبہ زندگی کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال نظر آتا ہے۔ وہ معلم ہو یا سپہ سالار، طالب علم ہو یا تاجر، قانون دان ہو یا طبیب مدبر، وہ حکمران ہو یا جی پروفیسر انیس زیدی صاحب، کیسا پایا اس بچے کو؟ اس طالب علم نے اپنی سمجھ اور اپنی لیاقت کے مطابق، اپنی عمر کے مطابق بہت خوبصورت تقریر کی، اور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ یقیناً لوگوں کے لیے یعنی باعث تقویت، یعنی کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ 100% آگے جا رہا ہے۔ تیسری بچی ہے ربیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت سے پہلے یہ دنیا جہالت اور گمراہی کی گھٹا ٹوپ تاریخیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کاروان زندگی راہوں منزل گم کر گئے بھول بھلائیوں میں سرگردہ تھی۔ کوئی پتھروں کو پوچھتا تو کوئی آنکھ کو پوچھتا تو کوئی درختوں کو اپنا پیشوا سمجھتا، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پہ رحم آیا اور وہ ساعت سعید اور مبارک دن آیا جس کا زمانہ منتظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تھینک یو سو مچ بیٹا۔ جی شاہد مسرور صاحب نے کیسا پایا ربیتا کو؟ ربیتا کو ہم سلیکٹ تو کر رہے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ جب ربیتا ہمارے ساتھ پروگرامز میں آئیں گی ٹھیک ہے تو تلفظ اور ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیں گی، خیال رکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ مدحت زہرا ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے مدحت زہرا بیٹا۔ قرآن کہتا ہے فِي السِّلْمِ کافہ کہ گمانو تکمیل کی دلدلوں میں نہ بھٹکو۔ دین اسلام میں پورا داخل ہونا چاہتے ہو تو اپنے رسول کا دامن پکڑو، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، تمہاری لغزشوں، کوتاہیوں، گناہوں سب پہ قلم عفو پھیر دی جائے گی۔ نماز مومن کی معراج ہے، زکوٰۃ تقویٰ کی اصل ہے، انعام آخرت تو نہیں، انعام آخرت تو محبت محبوب مصطفیٰ ہے، یہی دین کی اصل ہے اور یہی دین۔ دیکھتے ہیں پروفیسر انیس زیدی صاحب کے معیار کے مطابق اس بچی کی صلاحیتیں کیا رنگ دکھا رہی ہیں۔ جی پروفیسر صاحب۔ مدحت زہرا نے یعنی نماز اور زکوٰۃ اور دوسری چیزوں کے حوالے سے بات کی ہے، یعنی جو کچھ
دین میں ہے اس کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. 5ویں بچی جو ہمارے ساتھ ہے وانیہ عامر. وانیہ عامر بیٹا تشریف لائیے. لاکھوں درود و سلام ہو اس ذات مقدس پر, لاکھوں درود و سلام ہو اس ذات مقدس پر جو دشمنوں کے لیے قہر اور اپنوں کے لیے رحم. وہ شخصیت کے جس سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر, جس سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر, کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. صدر گرامی جس وقت زمین رو رہی تھی, آسمان کانپ رہا تھا, فضا افسردہ تھی. دیکھتے ہیں کہ شاہد مسرور صاحب کیا رائے دیتے ہیں اس بچی کے بارے میں. جی شاہد بھائی. اور اس میں بعض تو بہت چھوٹے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہے ہیں, تو وانیہ کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام سے شامل کریں گے. بہت اچھا ہے. اب ہمارے ساتھ جو بچہ اسپیچ میں آ رہا ہے آڈیشن کے لیے وہ ہے محمد فصیح. محمد فصیح بیٹا آئیے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. لائق 100,000 احترام صدر ذیشان, آج ہم اس کاروان انسانیت کے عظیم رہنما کے حضور عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے جمع ہوئے ہیں, جس کے صدقے یہ جہاں ملا, اسلام ملا, قرآن ملا, ایمان ملا, رحمہ ملا. یہ مقدس محفل. تھینک یو سو مچ بیٹا, تھینک یو. دیکھتے ہیں پروفیسر انیس زیدی صاحب کی کیا رائے ہے اس بچے کے حوالے سے. جی اب یقینی طور پر یہ ہمارے شرکا میں شامل ہوں گے. ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ اب رضا سید آ رہے ہیں. آئیے بیٹا رضا سید. جناب صدر اور معزز حاضرین, السلام علیکم. آج میری تقریر کا عنوان ہے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب اور مکرم نبی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے جملہ شمائل و خصائل آپ کی ذات اقدس نے اس طرح جمع فرما دیے کہ آپ افضلیت اور کمالیت کا معیار آخر قرار پائے. حضور کی ذات حسن و کمال کا سچشمہ ہے. کائنات حسن کا ذرہ ذرہ آپ کی دہلیز کا ادنا سا بھکاری ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے بیٹا, شاباش. شاہد بھائی کیا دیکھا اس بچے میں آپ نے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سلمان آپ اور میں اس سے سیکھتے ہیں. صحیح بات ہے. اس عمر میں تو ہم بولنا بھی ٹھیک سے نہیں سیکھے ہوں گے. اگر یہ نہیں بھی بولتے جی تو بھی میں ان کو سلیکٹ کر لیتا. ناظرین, اسوا مریم ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. جناب صدر اور معزز اساتذہ کرام, السلام علیکم. میرے نبی کی آمد سے ہر طرف نور پھیل گیا, ہر جانب روشنی چھا گئی, ہر سمت اجالا ہو گیا, جہت و دیا آ گئی, کفر کے اندھیرے جھٹ گئے, توحید کے نغمے بکھر گئے, ظلم و ستم کا سیاہ باب ختم ہوا, عدل و انصاف کا دور درخشاں آ گیا. آپ آئے تو سارے جہاں کو نبوت اور رسالت کے نور سے چمکا گئے, جگمگا گئے. حضرات محترم, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار کی ذات اقدس وجہ تخلیق کائنات ہے. آپ نہ آتے تو کچھ نہ ہوتا, نہ آسمان و زمین. کیا بات ہے. پروفیسر انیس زیدی صاحب نے اس بچی کو کیسا دیکھا؟ ماشاءاللہ اس بچی نے بڑے اعتماد سے اپنی بات کہی, اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت جلد بہت اچھی مقررہ بنے گی. اور حریم واصف اب ہمارے ساتھ ہیں. حریم واصف کو ہم شامل کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, الفت اور پیروی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اور محور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا کوئی ٹھکانہ اور حد نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کی شان نرالی, جن کا مرتبہ اعلیٰ اور جن کی عظمت عرفہ ہو, ہزاروں دل و جان قربان کر دیے جائیں تو پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زندگی کا اثاثہ ہے, کیونکہ آپ شاہد مسرور صاحب نے کیا دیکھا؟ ماشاءاللہ کیا کتنی صلاحیتیں ہیں اس بچی میں؟ میں نے چھوٹی سی پروفیسر صاحبوں کو دیکھا ہے. کیا بات ہے, کیا ماشاءاللہ کانفیڈنس بہت ہے بچوں بالکل میں. ایز اے لیکچرر میں دیکھ رہا تھا یہ کانفیڈنس بہت ہے. ٹھیک ہے, اور ایسے بچوں کو اوبلائج کرنا چاہیے. انشاءاللہ ان کو پروگرامز میں لے کے جائیں گے آگے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہمارے ساتھ ایک اور بچی ہے ماہم اقبال. آئیے بیٹا ماہم اقبال. جس پر بھی اس میں محمد کا اجالا بڑھ گیا, وہ اگر غلام تھا تو دنیا کا امام بن گیا.
خونخوار تھا تو غم غسار بن گیا، محکوم تھا تو تاجدار بن گیا، ہر شے پہلے اگر کچھ نہ تھی تو سب کچھ بن گئی، سوئی تھی تو سونا بن گئی، قطرہ تھا تو دریا بن گیا، بوند تھی تو سمندر بن گئی۔ انیس زیدی صاحب، پروفیسر صاحب قبلہ، بچی میں ماشاءاللہ صلاحیتیں تو بہت نظر آ رہی ہیں، آپ نے کیسا دیکھا اس بچی کو اپنے نقطہ نظر سے؟ ماشاءاللہ سارے بچے جو ہیں بہت خوبصورت انداز سے اپنی بات پیش کر رہے ہیں، اور اس بچی میں بھی اس صلاحیت موجود ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ محنت کرے گی تو انشاءاللہ ترقی کرے گی۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ہمارے ساتھ عبدالاحد موجود ہیں۔ صدر علی وقار، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سراسر قرآن مجید فرقان حمید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مندی، دیانتداری، سچائی، حسن اخلاق، شرافت، دیانتداری تمام مکتب فکر میں مشہور تھی، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی آپ کی بلند سیرت کا اعتراف کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ رب عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یعنی اس کے علاوہ ہم یہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعمال اور تعلیم میں نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق پر قائم ہے۔ واہ واہ واہ، تھینک یو سو مچ بیٹا۔ جی شاہد مسعود صاحب، کیسا پایا اس بچے کو؟ عبدالاحد کے انداز میں ہمارے ایک معروف عالم دین ہیں، جی ان کا انداز مجھے نظر آیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا اور بات ہے۔ میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن ہمارے دیکھنے والے بہت سارے جو ناظرین ہیں وہ یقیناً اس بات یعنی عالمانہ رنگ ہے بچے میں، انرجی بہت۔ کیا بات ہے۔ تو ہم عبدالاحد کو لے کے چلیں گے۔ ہمارے ساتھ عبدالرحمن رحمانی موجود ہیں۔ عبدالرحمن رحمانی۔ منصفین اکرام غور فرمائیے گا، ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھے، جب سیرت اپنائی تو صدیق اکبر بن گئے، عمر پہلے صرف عمر تھے، جب سیرت اپنائی تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان پہلے صرف عثمان تھے، جب سیرت اپنائی تو ذو النورین بن گئے، علی پہلے صرف علی تھے، جب سیرت اپنائی تو علی شیر خدا بن گئے، بلال پہلے صرف بلال تھے، جب سیرت اپنائی تو چلتے مکہ کی گلیوں میں تھے اور قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تھینک یو بیٹا، بہت خوب۔ اور کیسا دیکھا ہے پروفیسر انیس زیدی صاحب نے اس بچے کو، بتائیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح انہوں نے اپنے تقریر پیش کی ہے، ابھی تو صرف آڈیشن ہے، جب مکمل سنیں گے تو پھر پتہ چلے۔ ماشاءاللہ بہت خوب پروفیسر صاحب۔ اس فائنل آڈیشن راؤنڈ کا پہلا بریک ہے، ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام حیات مصطفیٰ، ننھے ننھے پیارے پیارے بچے ربیع النور شریف کی پرمسرت ساعتوں میں تقریری مقابلے میں ہیں آمنے سامنے، اور ہمارے ساتھ بڑے باصلاحیت اور نامی گرامی ججز موجود ہیں جن کی نظروں سے بچ کر نکلنا ان بچوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ سمیر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے بیٹا سمیر شہزاد۔ صدر گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات پوری دنیا میں جہاں جہاں اپنا ذکر فرماتا ہے، وہی اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے، جیسا کہ شفا شریف میں ہے، اذا ذکرتو ذکرت معیا، یعنی جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اذان۔ تھینک یو سو مچ سمیر۔ اب دیکھتے ہیں شاہد مسرور صاحب نے اس بچے میں کتنی صلاحیتوں کو دیکھ لیا۔ جی آپ نے ان کا اسٹارٹ دیکھا ہے نا؟ جی ماشاءاللہ، جہاں ابتدا اتنی اچھی ہو تو ابھی تو انتہا تک ان کو جانا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں سفر کیسا ہوتا ہے اور انتہا کیسی ہے۔ بس یہ اس انقلاب میں اگر استقامت رہی تو بہت آگے جائے گا، یہی کہنا ہے۔ ہم سفر بنیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہمارے ساتھ حافظہ اریبہ صغیر موجود ہیں، آئیے بیٹا حافظہ اریبہ صغیر، ننھی سی یہ بچی۔ حاضرین عزیز وقار، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کی ہی وجہ سے مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل والے ایسے رہتے جیسے کہ سگے بہن بھائی ہوں۔ حضرت صہیب رومی روم کے رہنے والے، حضرت بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے، اور حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، اور ایسے رہتے گویا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں۔ سامعین ذی وقار،
اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی بھی ایک مثال بن جائے. جی شاہد بھائی آئیے گا. اچھا یہ جو مراحل ہیں یہ اصل میں بچوں کی تربیت کے مراحل ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں بچوں کے پیچھے اساتذہ اور والدین کام کرتے ہیں وہاں ہماری بھی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب ہم ریڈیو پہ بول رہے ہوتے ہیں تو سامعین کو مخاطب کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب کسی محفل میں ہوتے ہیں تو حاضرین کو مخاطب کرتے ٹھیک ہے. ہیں. اور جب ٹیلی ویژن کے چینل پہ آتے ہیں تو ناظرین کو مخاطب کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی لیکن بہرحال ہم نے منتخب کیا ان کو. بہت خوب بہت خوب. محمد عبداللہ ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین محفل السلام علیکم. فتح مکہ کے دن جب تمام مشرکین اس انتظار میں تھے کہ آج انہیں ان کے ایک ایک ظلم کی سزا دی جائے گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں. تو مشرکین مکہ کہنے لگے آپ کریم باپ کے بیٹے اور کریم بھائی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں, تم سب آزاد ہو. تھینک یو سو مچ بیٹا. ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس بچے میں کیا خوبیاں ہیں. جی شاہد بھائی. میں نے عرض کیا تھا نا کہ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے. بالکل ہائیلی اپریشیٹ کرنا ہے. اعتماد بھی دینا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ان کی صلاحیت ہمیں نظر آ رہی ہے جی اس صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے. بالکل تو ہم ایسا انشاءاللہ محمد عبداللہ کو ساتھ لے کر چلیں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. سلیکٹڈ ہے محمد عبداللہ اور عائشہ نہال اب آیا چاہتی ہیں. عائشہ نہال آئیے بیٹا. قہار و جبار رحیم و کریم اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرتی ہوں میں کہ جس نے ارض و سما تخلیق کیا اور جس کے رحمت و کرم اور جود و عطا کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. اور لاکھوں درود و سلام اس ذات اقدس پر جو فقر دو عالم میں خلق مجسم میں رہبر اعظم میں اسراء کا محرم ہے توحید کا پرچم ہے پیار کی شبنم میں عفت مریم ہے آیا محکم ہے اللہ کا مناف ہے انبیاء کا خاتم ہے افضل و اکرم ہے مونس و حمزہ میں. کیا بات ہے. تھینک یو. پروفیسر انیس زیدی صاحب اس عمر میں تو اس طرح ٹیلی ویژن پہ کسی کا کانفیڈنس سے بولنا ہی بہت بڑی بات ہے. دیکھیے بچوں کی معصومیت جی اصل میں ان کی سچائی میں موجود ہوتی ہے. آپ نے دیکھا جو کچھ یہ کہہ رہی تھی اس پر اس کا کتنا یقین تھا اور کیسے اعتماد سے اس نے اپنی بات کو ہم تک پہنچایا ہے. بہت پنکچوئل ماشاءاللہ پریزنٹیشن یہ بچی دے رہی تھی. اب ہمارے ساتھ عائشہ نہال کے بعد زینب غیاس موجود ہیں. زینب غیاس آئیے بیٹا. ناظرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. صدر محفل غور فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ میری محبت کی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے. اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اطاعت رسول اطاعت الہی ہے اور جس نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لی وہ فرمانبردار بندہ بن گیا. کیا بات ہے. جی شاہد بھائی. جی جو کہا اس بچی نے بڑے یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کہا اور یہ یقین ان کو انشاءاللہ آگے لے کر جائے گا. کیا بات ہے. جی ناظرین اگلا جو بچہ ہے خضر سید آئیے بیٹا. ہم مسلمان ہیں ہمارے ایمان کی اساس ہمارا کلمہ طیبہ ہے. وہ کلمہ طیبہ طاہرہ جس کے اقرار و تصدیق سے انسان کفر و شرک کی ضلالتوں سے نکل کر ایمان و یقین کی وادی امن میں داخل ہو جاتا ہے. وہ مقدس کلمہ جو ایمان کی رفیع و منیف عمارت کا مرکزی مدار اور اساسی رکن ہے جو روز و شب متعدد بار ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پرکیف پربہار اور مسرت آگی آواز میں نکلتا ہے. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ خضر بیٹا. واہ واہ ماشاءاللہ. جی پروفیسر صاحب خضر سید آپ سب نے سماعت فرمایا ماشاءاللہ بہت اعتماد سے جی اور بہت زیادہ انہوں نے اپنی گفتگو کی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مستقبل میں بہت اچھی تقاریر کیا کریں. کیا بات ہے. جی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں رافد علی. السلام علیکم. یہ ان دنوں کی بات ہے جب اقوام عالم شرک و کفر جہالت و پستی کی تیرہ و تار فضاؤں میں بھٹکتی پھر رہی تھی. ہر طرف گھٹا ٹوب اندھیرا تھا. تہذیب اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں حیا شرم سے منہ چھپا لے اور اخلاق ندامت سے سر جھکا لے.
روحیں لذت عرفان سے بے بہرا، آنکھیں نور حیا سے محروم، دل جذبہ غیرت سے عاری اور کان آواز حق سے نامانوس ہو چکے تھے۔ صرف چند سعید روحیں ان اندھیروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بارگاہ رب العزت میں چیخ چیخ کر فریاد کر رہی تھیں، لیکن انہیں بھی دور دور تک روشنی کی کوئی کرن پھوٹتی نظر نہ آتی تھی۔ تھینک یو سو مچ بیٹا. کیسا پایا شاہد بھائی؟ ان کی تیاری بہت اچھی ہے رافد علی. اور جب بھی کوئی بچہ پریزنٹیشن دے رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے والدین یا اس کے اساتذہ بول رہے ہوتے ہیں. ان کی محنت نظر آتی ہے جو اس عمر میں. کیا بات. اور یہ پریزنٹیشن اصل میں ان کی ہوتی ہے، اس تربیت کی اور اس محنت کی. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جس کی بھی پریزنٹیشن ہو اس میں اساتذہ نظر آئیں، والدین نظر آئیں، تربیت نظر آئے اور بچے کا ٹیلنٹ نظر آئے. تو اچھا ماشاءاللہ اچھی تیاری کر کے آئے. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ علی احمد نہال موجود ہیں. علی احمد نہال. اور رحمت للعالمین کا خلت پہنے، تہ کا تاج سجائے، یا ایھا المدثر کا دشالہ اڑے، شریعت کا چراغ جلائے، ہدایت کا عصا اٹھائے، کعبے کوسین کی سرحدیں عبور کرتا ہوا وادی فوران میں اترا، وہ ایک سراج المنیر جس کے روشن ہوتے ہی ظلمتیں دور ہو گئیں. وہ جلال و جمال دپے کر ہدایت کا نور لیے مسکرا رہا تھا. نسیم سحر چلی، شگوفے کھل اٹھے، انسانیت پکار اٹھی. وہ دیکھو یتیموں کا مونس آیا، بیواؤں کا لال آیا، رحمت کی بارش برسی، سوراب دور ہوا، سب کو قرار آ گیا. کیا بات ہے. پروفیسر انیسہ کیسا پایا؟ آپ نے دیکھا کہ اس طالب علم نے کس طرح لفظوں کو مجسم کر دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کے حوالے سے ان کے اسوہ حسنہ کی طرف جتنی خوبصورت لفظی پیکر جو اس نے تراشا ہے وہ آپ کو بہت کم سننے میں ملے گا. جی بالکل. اور اس عمر میں تو یہ بات ممکن ہی نظر نہیں آتی. زینب صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے بیٹا زینب صدیقی. سلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے سرور کائنات، خدا نے آپ کو کس وقت پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اس وقت پیدا فرمایا کہ جب نہ حیوانات تھے، نہ نباتات، نہ جنات تھے، نہ جمادات، نہ مخفیات تھی، نہ تجلیات. اس وقت شجر تھا نہ ثمر، شمس تھا نہ قمر، زمین تھی نہ آسماں. اس وقت یہ ارواح نہ تھی، یہ اجسام نہ تھے، یہ ماہیت نہ تھی، یہ خلقت نہ تھی، یہ سکون نہ تھا، یہ بستی نہ تھی. اس وقت یا تو وہ خدا تھا یا ہم سب کا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہہ رہے ہیں شاہد بھائی بچی کے حوالے سے؟ بہت کم وقت ہے جس میں ہم ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس میں جتنی بھی جزیات ہیں نا تقریر کی، ڈیکلیمیشن کی، وہ تمام اس بچی نے ہمارے سامنے پیش کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت ہی ہم ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں. جی ناظرین، تو نیکسٹ کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ ہے حسن خالد، جن کی عمر ہے 13 سال. حسن خالد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط اول ہے، اور ہر مومن بندے پر لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار و محبت کرے. اسی حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے چند واقعات آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک میں اسے، اس کی اولاد، اس کے والدین، رشتہ دار، دوست احباب اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حسن خالد، بہت شکریہ ماشاءاللہ. شاہد مسعود صاحب، حسن خالد کو کیسا پایا آپ نے؟ مجھے لگا ہے کہ حسن خالد تیاری کر کے نہیں آئے. نیکسٹ ہمارے ساتھ جو کنٹیسٹنٹ ہے سید مرتضیٰ حسین. قلب و ذہن کی قوتیں شل ہیں، زباں حسن بیاں سے گنگ ہے، امکانات عقل و بصیرت ورطۂ حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اس سیرت مقدسہ کے بحر نابیدار کنار سے ایسے کون کون سے جواہر ریزے نکال کر اسباب زیب محفل بناؤں. بچوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکوں کے لیے لڑکپن، جوانوں کے لیے جوانی، بوڑھوں کے لیے بڑھاپا، زیر دستوں کے لیے مکی زندگی اور حکمرانوں کے لیے مدری زندگی ایک کامل و اکمل اسوہ حسنہ ہے. واہ واہ ماشاءاللہ بیٹا، گریٹ. سید مرتضیٰ حسین نے بڑے اعتماد سے اپنی بات کہی، اور آپ نے دیکھا کہ جو وہ کہنا چاہتے تھے اس کے حوالے سے وہ تیار تھے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں، اور یقینی طور پر یہ اچھے مقرر بنے، یعنی صلاحیتیں رنگ لائیں گی. اور ہمارے ساتھ ایک اور کینڈیڈیٹ ہیں، یہ بچی عائشہ شہزاد آیا چاہتی ہیں. عائشہ شہزاد آئیے بیٹا.
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. عزیز ساتھیوں, ہم خدا کی کس نعمت کا چرچا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار نعمتیں بنائی ہیں, مگر ہم سوچتے ہیں چرچا کریں تو کس نعمت کا چرچا کریں؟ خدا نے ہمیں آنکھیں دی, کیا اس نعمت کا چرچا کریں؟ خدا نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے, کیا اس نعمت کا چرچا کریں؟ ہمارا پورا وجود خدا کی نعمت ہے, ہمارے ماں باپ خدا کی نعمت ہے, ہمارے اچھے استاد خدا کی نعمت ہے, لذیذ خوراک بھی خدا کی نعمت ہے, اچھا لباس بھی خدا کی نعمت ہے. جی شاہد صاحب. اچھا, ان کو موضوع دیا نہیں گیا تھا یا پھر یہ حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر نہیں سکی؟ شاید تمہید میں تھی بچی اور آگے کوئی نتیجہ اخذ کرتی. یہ ایک تو یہ کہ اجتناب برتا جائے اس طرح کی تمہید سے جو کئی منٹ گزر جائیں اور بچہ موضوع پہ نہ آ سکے. مین کانٹینٹ پہ بات کی جائے گی اور شارٹ ڈیوریشن. مین کانٹینٹ پر ٹھیک ہے, اس طرح آپ کے نمبرز بڑھ جاتے ہیں. بہرحال بچی کے بولنے کا انداز بہت اچھا تھا اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بچی سلیکٹ کی جا سکتی ہے. ہمارے ساتھ حسن خوشنود ہے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ. ارشاد ہے اے محبوب جو کتاب مجید, دین حنیف, شریعت بیدا, خلق عظیم, دلائل قاہرہ, غرض یہ کہ جن ظاہری اور باطنی روحانی نعمتوں سے مالا مال کر کے ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا, اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے, سارے جہاں والوں کے لیے, اپنوں اور بیگانوں کے لیے, دوستوں اور دشمنوں کے لیے, مخالفوں اور مخالفوں کے لیے, اسود و احمر کے لیے, بلکہ ہر ذرہ کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر ظہور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب حسن خوشنود صاحب بہت شکریہ بیٹا. کیا کہتے ہیں پروفیسر انیس زیدی صاحب؟ بہرحال آپ سب نے میرے علاوہ بھی ان کی تقریر سنی. بالکل, یہ موضوع پر بات کر رہے تھے اور اعتماد سے کر رہے تھے, ان سے اچھی توقعات وابستہ ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, محمد نوید ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں, انہیں دعوت دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف انسانوں نے کی, جنات نے کی, ملائکہ نے کی, انبیاء نے کی, یہاں تک کہ رب کائنات نے کلام مقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بار بار کی. کہیں آپ کو شاہد و مبشر کہا, کہیں آپ کو سراج و منیر کہا, کہیں آپ کو مزمل و مدثر کہا, کہیں آپ کو حجت و برہان کہا, کہیں آپ کو طہ اور یاسین کہا, کہیں آپ کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین قرار دے دیا. واہ 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 واہ. کیا رہے ہیں شاہد مسعود صاحب اس بچے کے حوالے سے؟ آپ نے کہہ دیا نا جو کچھ کہنا تھا. میں آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں کیونکہ یہ مجھ سے اتفاق کر لیتے ہیں پروفیسر صاحب. ہمارے ساتھ مزید شاہ میر ہمارے ساتھ آیا چاہتے ہیں, نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہے. ان بہت سارے بچوں کو پیچھے چھوڑ کر فائنل راؤنڈ تک پہنچ تو گیا. صدر گرامی السلام علیکم. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. ماہ ربیع الاول وہ مقدس مہینہ ہے جس میں نور مجسم, فخر بنی آدم, پیکر ہدایت, خاتم النبیین جناب محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا احسان عظیمی اور نعمت عظمیٰ بن کر دنیاوی رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوئے اور پوری کائنات کو نور توحید سے فیروزاں کر دیا. 12 ربیع الاول کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے کیونکہ واہ 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 ماشاء. شاہد مسعود صاحب کیا کہیے گا؟ وما ارسلنا کا الا رحمت اللہ. ٹھیک ہے, اور پھر ماہ مبین. ٹھیک ہے, اس بچے کو تیاری نہیں کرائی. ماہ مبین, ٹھیک ہے, بچے کو تیاری نہیں کرائی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ جو کنٹیسٹنٹ ہے وہ مسکان رزاق ہے. جناب والا, آج میری تقریر کا عنوان ہے رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جناب والا, عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم سے مراد دنیا ہے. گویا اس طرح کئی عالم ہے. عالمین کا دامن بہت وسیع ہے. عالم نباتات, عالم حیوانات, عالم جمادات, عالم فلکیات, عالم طبیعیات, عالم طاغوت الملکوت. چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, اس لیے کائنات کی ہر شے کے لیے سراپا رحمت ہے. رحمت للعالمین وہ مقدس ذات ہے جو کائنات کی ہر شے سے. انیس زیدی صاحب نے جی بس اس بچی سے یہ بات کہنی ہے کہ
تقریر کا عنوان نہیں ہوتا، مضمون کا عنوان ہوتا ہے، تقریر کا موضوع ہوتا ہے. موضوع ہوتا ہے. تو یہ اور دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ بڑے اعتماد سے اظہار خیال کر رہی تھیں. ٹھیک ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ بہت جلد اچھے مقرروں میں شامل ہوں گی. مہک ناز آتی ہیں. مہک ناز جلدی سے آئیے بیٹا. جناب صدر السلام علیکم. آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا آغاز میں ایک شعر سے کرنا چاہتی ہوں. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. جناب صدر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے. شاہد مسرور صاحب. میرا خیال یہ کہ محنت کی ضرورت ہے. بچی میں کانفیڈینس ہے، مائک کو فیس کیا، کیمرے کو فیس کیا، آڈینس کو فیس کیا. ٹھیک ہے. اس بچی پہ جتنی محنت کی جائے گی آگے چل کے اتنا زیادہ گروم ہوگی. آج بہت اچھا نہیں تھا، ویسے ان پہ محنت کی جانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. مریم رمضان. مریم رمضان آیا چاہتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی. آج جس ہستی کی شان میں مجھے اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہے کہ مجھ جیسی کم عمر اور کم علم طالبہ کی کیا مجال کہ وہ آپ کے حضور کچھ پیش کر سکیں. جناب محترم، حضور کی ذات تو وہ عظیم ہستی ہے جس کی حمد و ثنا خود خالق کائنات ہر لمحہ فرمائے، جس پر اس کے ملائکہ درود و سلام پڑھیں اور صاحبان ایمان جس کے حضور نذران عقیدت پیش کریں. ایسی ہستی کی شان میں مجھے کچھ کہنا زیبا تو نہیں. کیا کہنے پروفیسر انیس زیدی صاحب کے کیا کلمات ہیں. جی آپ نے دیکھا بہت اعتماد سے بچی نے اظہار خیال کیا اور زبان پر قدرت تھی، لب و لہجہ صاف تھا، ماشاءاللہ تلفظ صحت کے ساتھ سب ادا کیے. دوبارہ بہت ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حمزہ نسیم. گر چاہتے ہو امن و سکون میرے دوستو، سرکار کی سیرت پہ عمل کر کے تو دیکھو. حضرات محترم و صدر عالی وقار، پوری انسانی تاریخ میں صرف اور صرف ایک زندگی بتمام اور بکمال محفوظ ہے، اور وہ تقدس بھری زندگی میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اس پاکیزہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو تمام تر عقیدتوں کے ساتھ جمع کیا گیا ہے. اس کے حالات، اس کے سانحات، اس کی برکات، اس کی تجلیات. جی شاہد بھائی. بڑے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہا، اور یہ یقین ان کو انشاءاللہ آگے لے کر جائے گا. کیا بات ہے جناب. یہ سلیکٹڈ بچے اور اس طرح ہمارے پاس آ گئے. کل ملا کر 32 بچے. ان 32 بچوں کے مابین ہونے جا رہا ہے بہترین مقابلہ. روزانہ 4 بچے ہوں گے آمنے سامنے. ججز کی نظروں سے انہیں بچ کر نکلنا ہے، مطمئن کر کے نکلنا ہے، تو ہی سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر سکیں گے. کل سے ہوگا حیات مصطفیٰ راؤنڈ 1 کا آغاز، اور ڈیلی راؤنڈز میں 4 بچوں کے مابین ہوگا مقابلہ. بس کل تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.